السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور آسان نسخہ، کیونکہ ہم اب آپ کو آسان نسخے بتا رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بھائی جو ہیں وہ مختلف کنٹریز میں ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی کسی اور کنٹری میں ہے، کسی اور کنٹری میں ہے، جو بھائی کام کرنے کے سلسلے میں فارن کنٹریز گئے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب جو بھی نسخے نیٹ پہ موجود ہیں بہت ہی وہ کمپلیکیٹڈ ہیں، انہیں بنانا مشکل ہوتا ہے، تو آسان نسخے کچھ پیش کیے جائیں تو ہم فائدہ اٹھا لیں۔ تو دوستو، میں نے یہ سوچ کر ہی آسان نسخوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور جس میں صرف 2-3 چیزیں ڈلتی ہیں اور وہ جو نسخہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سیریز میں ہماری یہ ایک ویڈیو ہے جس میں سیب اور لونگ جو ہے اس کا یوز ہوگا، اور یہ سیکشل پاور کے لیے نسخہ ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے، اس کو تیار کرنا بھی انتہائی آسان ہے، اور جو اس کے فوائد ہیں وہ تو کیا بات ہے ان کے فوائد کی، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ اگر آپ کنٹینیوٹی مطلب ایک تسلسل کے ساتھ، ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس کو کچھ عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو یہ نسخہ جو ہے بہت ہی زبردست رزلٹ دیتا ہے، اور حیران کن طاقت جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو نسخہ ہے اس میں 2 چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ سیب ہے، ظاہر سی بات ہے سیب ہے، اور اس کے بعد ہے لونگ۔ اب یہ جو لونگ اور یہ جو سیب ہے ان سے مل کر ہی یہ نسخہ بنے گا۔ اب یہ ان سے مل کے کس طرح سے بنے گا کہ آپ نے ایک سیب لے لینا ہے جو پکا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی، ایک سیب آپ نے لے لینا ہے جس کے اندر جو اس کا جوس وغیرہ کافی مقدار میں ہو۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ سیب جو ہم مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں وہ ان میں فوم زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں جو ہے رس جو ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا کچا پکا آپ نے لے لینا ہے سیب، کیونکہ جو کچا پکا سیب ہوتا ہے مثلاً یہ کہ وہ ابھی فل پکا ہوا نہ ہو، تھوڑا سا کچا ہو۔ جیسے ہی تھوڑا سا کچا ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس میں جوس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوگی۔ تو جوس کی کوانٹٹی جو اس میں زیادہ مقدار میں ہوگی، اس میں اس کا رس جو زیادہ مقدار میں ہوگا تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، مارکیٹ سے آپ نے کوئی 15-20 آپ نے سیب خرید لینے ہیں۔ 15-20 سیب آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈال لینے ہیں۔ آپ نے ریڈی والے سے یا شاپ والے سے آپ نے یہ کہنا ہے بھائی میں اپنے ہاتھ سے ڈالوں گا۔ ظاہر سی بات ہے جب بھی آپ مطلب اسے کہیں گے کہ میں اپنے ہاتھ سے ڈالوں گا، اپنے مرضی کی جو اس میں سیب ڈالوں گا، تو وہ آپ سے قیمت کچھ زیادہ وصول کر لے گا۔ لیکن آپ جو ہے کہ اچھے اچھے صاف ستھرے سیب آپ تقریباً 15-20 لے لیں، آپ 20 تقریباً لے لیں، اور انہیں کریں آپ یہ کہ گھر میں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں، اس کے بعد آپ انہیں رکھیں، اور اسی طرح آپ نے بازار سے لونگ لے آنے ہیں۔ یہ جو لونگ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، میں ان پہ کرسر جو ہے یہ موو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو سکے۔ یہ جہاں پہ کرسر موو کر رہا ہے یہ لونگ ہے، یہ وہی والے لونگ ہیں جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں۔ یہ جو اکثر یہ ٹی وی وغیرہ پہ مشہوری آتی ہے جن میں لونگ وغیرہ، یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں ان میں لونگ کا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں لونگ ہے یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہی والا لونگ ہے جو عام جو ہماری یہ جو گرم مسالہ ہے اس میں یہ اس کے ساتھ گرم مسالے کا ایک جو ہے ایک حصے کے طور پہ گرم مسالے کے ساتھ میں آتا ہے۔ آپ نے بازار سے کرنا یہ ہے کہ یہ جو لونگ یہ خرید لینے ہیں، آپ تقریباً 100 گرام لونگ خرید لیں، ٹھیک ہے، اچھے والے لونگ خرید لیں 100 گرام، مٹی ان پہ نہ لگی ہوئی ہو، ظاہر ہے صاف آپ نے کسی شاپ سے ایسی شاپ سے لے لینے ہیں جہاں پہ چیزیں اچھی ملتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ اچھی قسم کے لونگ لے لینے ہیں۔ اچھی قسم سے مراد ایک ہی قسم ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ صفائی وغیرہ کا اس میں ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسی ایسی شاپ سے لینا ہے جہاں پہ یہ مٹی وغیرہ میں نہ پڑے ہوں یا زیادہ پرانے نہ ہوں، کیونکہ بعض دفعہ چیزیں ایسے پڑی پڑی وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے یہ 100 گرام آپ نے لونگ لے آنے ہیں، اور 20 جو ہے وہ سیب لے آنے ہیں۔ سیبوں کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے، اور دھو کر آپ نے ان میں یہ جو لونگ ہیں یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا جیسے بھی یہ آپ نے اس مطلب سیب کے اندر چبو دینی ہے، اندر انجیکٹ کر دینی ہے، جیسے ہم انجیکشن لگاتے ہیں نا،
انجیکشن لگاتے ہیں، انجیکشن جو ہے کہ وہ باڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، تو انجیکشن کی مطلب وہ جو نیڈل ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں، بالکل آپ نے اسی طرح سے اس لونگ کو اس سیب کے اندر انجیکٹ کر دینا ہے، یہ سارے اندر دھنسا دینے ہیں۔ ایک سیب میں جتنے بھی لونگ آ سکیں، 50 آئیں، 100 آئیں، وٹ ایور جتنے بھی آئیں، آپ نے وہ سارے کے سارے جو لونگ ہیں وہ سارے سیبوں کو ان لونگوں سے بھر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی وہ لونگ جو ہیں وہ سیبوں کے اندر وہ پیوست ہو جائیں گے، انجیکٹ ہو جائیں گے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان سیبوں کو آپ نے کسی ایسی جگہ رکھ دینا ہے جہاں پہ یہ جو پرندے وغیرہ ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں وغیرہ ہیں، وہاں پہ ان کا آنا جانا نہ ہو۔ آپ نے کسی ایسی صاف جگہ پہ رکھ دینا ہے، کسی صاف برتن میں، ٹرے میں ڈال کے، اوپر آپ نے اس کے کوئی جالی دار کوئی چیز کو کپڑا باندھ دینا ہے تاکہ ان پہ مکھیاں وغیرہ نہ بیٹھ سکیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ان پہ مکھیاں بیٹھ جائیں گی یا کیڑے مکوڑے آ جائیں گے تو وہ جو ہے کہ وہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق نہیں رہے گا، بلکہ ان میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے اور وہ بجائے فائدہ دینے کے وہ نقصان ہمیں دیں گے۔ مطلب ان سب سیبوں کو آپ نے ان میں لونگ انجیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کسی صاف ستھرے ٹرے میں رکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دینا ہے، جالی والا کپڑا، کہ تاکہ ہوا بھی لگتی رہے اور وہ جو ہے ان میں مکھیاں بھی نہ جا سکیں، اور یہ جو چونٹیاں ہیں یا مکوڑے وغیرہ ہیں یہ بھی نہ جا سکیں ان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے کسی ایسی جگہ رکھ دینا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، جہاں پہ یہ مطلب پرندے وغیرہ نہ آتے ہوں، مطلب ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، سیف جگہ پہ آپ نے ان کو رکھ دینا ہے۔ آپ نے تقریباً ان کو 12 دن بعد، یہ جو سیب ہوں گے نا، 12 دن بعد آپ نے سیبوں کو کاٹ کر یا جیسے بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ لونگ باہر نکال لینے ہیں۔ لونگ باہر نکال کے آپ نے ان کو ایک الگ جگہ پہ کسی میں مطلب کسی برتن میں آپ نے ان کو رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو آپ ایک الگ جگہ پہ رکھ لیں گے، اور ان کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی وقت ہی آپ نے ان کو کرنا یہ ہے، خاون دستے کی مدد سے یا گرینڈر کی مدد سے آپ نے ان کو اتنا گرینڈ کر لینا ہے کہ وہ بالکل پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائیں۔ پھر آپ نے ان کو کسی صاف ڈبی میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ یہ نسخہ آپ کا تیار ہو گیا، لیکن اب اس نسخے کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تقریباً 4 چنوں کے برابر، ایک جو چنا ہوتا ہے نا کچا، اس کے وہ جو ایک کچا چنا ہوتا ہے نا، وہ ان 4 چنوں کے برابر آپ نے یہ جو صفوف ہوگا یہ آپ نے خالی پیٹ صبح کے وقت آپ نے دودھ کے ساتھ پھانک لینا ہے، اور 1 گلاس دودھ جس کو شہد سے آپ نے میٹھا کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، 1 گلاس دودھ میں شہد ڈال کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 4 دانوں کے برابر، 4 چنوں کے دانوں کے برابر آپ نے یہ صفوف پھانک کر اوپر سے شہد سے میٹھا کیا ہوا 1 گلاس دودھ کا آپ نے وہ پی لینا ہے خالی پیٹ۔ 1 گلاس صبح آپ نے دودھ کا اس طرح یوز کرنا ہے، اسی صفوف کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ایک وقت جو ہے آپ نے شام کے وقت یوز کرنا ہے خالی پیٹ۔ یہ آپ نے کرتے رہنا ہے، تقریباً 2 مہینے کر لیں، 3 مہینے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، اور یہ کمال کے جو ہے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ یہ جو نیچرل چیزیں ہیں ان میں پاور بہت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا ان کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ ذرا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بھی چیز آہستہ آہستہ اثر رکھتی ہے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، تو وہ اپنا اثر بھی مدت کے بعد ہی اس کا زائل ہوگا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ اس کو 3 مہینے یوز کر لیتے ہیں سردی میں، تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کی جو ہے پاور وہ بہت عرصے تک وہ سیکشل پاور اور آپ کی جسم کی پاور اور آپ کی جسم کی رنگت اور آپ کے جسم میں جو شباب، طاقت، قوت، وہ بڑے عرصے تک ہی انشاءاللہ وہ رہے گی، اگر آپ کوئی بری حرکت نہ کریں۔ بری حرکت مطلب مشت زنی ہے، یا آپ مطلب کہ اور بھی کسی طرح کی پورن موویز دیکھنا یا اس طرح کے غلط کام کرنا، یا ہر وقت ہی ہم بستری پہ لگے رہنا، ہر وقت دن میں 2 بار لگے رہنا، یہ ساری جو بری عادتیں ہیں ان سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ سیکشل پاور جو ہے بالکل ایسے ہو جائے گی کہ آپ فیل کریں گے کہ یار یہ جو سیب اور لونگ کے نسخے نے مردانہ طاقت کا اور جسمانی طاقت کا جو سمندر پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا ہوں بھائی جان، یہ آپ بنا کے یوز کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ صبر کے ساتھ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے،
اور آپ نے صبر کے ساتھ اس کا رزلٹ کا ویٹ کرنا ہے. آپ اسے اب جیسا کہ سردی آ رہی ہے تو آپ اسے سردی کے 3 مہینے یوز کر لیں, ٹھیک ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو صفوف بنے گا, ٹھیک ہے, اس صفوف کا آپ نے ویٹ کر لیں. اگر سردی ہے تو آپ مطلب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں اس کو یوز کرنے کا, اس کی معجون بنانے کا طریقہ. یہ جو صفوف ہوگا نا, لونگ جو ہوں گے آپ نے نکال کے سیب سے یہ آپ نے پیس لی ہوں گے, آپ نے پھر ان کا ویٹ کر لینا ہے اور اسی کے 1.5 گنا. فار ایگزامپل اگر ان کا جو وزن ہے, یہ جو لونگ ہے ان کا وزن ہے 100 گرام, تو آپ نے 150 گرام چھوٹی مکھی کا شہد لے لینا ہے خالص جنگلی, اور اس میں یہ جو لونگ کا صفوف ہے یہ مکس کر دینا ہے. یہ ہے سردی کے لیے. بہرحال سردی میں جو پہلا میں نے طریقہ بتایا وہ آپ گرمی میں یوز کریں, سردی میں یوز کریں, دونوں موسموں کے لیے زبردست ہے. لیکن اگر آپ سردی میں یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست رزلٹ ملے, تو اس میں پھر آپ نے یہ جو صفوف ہوگا لونگوں کا, یہ ان کا آپ نے ویٹ کر کے اور اس کا 1.5 گنا, ٹھیک ہے. اگر 100 گرام ہے تو اس کا جو ہے وہ 150 گرام آپ نے اس میں کیا کرنا ہے, چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے اس میں یہ صفوف مکس کر کے آپ کی معجون بن جائے گی. اور آپ نے یہ صبح شام خالی پیٹ آپ نے 1 ٹی اسپون آپ نے صبح شام 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. 3 مہینے آپ یوز کریں, ختم ہو جائے اور بنا لیں, تو انشاءاللہ یہ کمال کے رزلٹ پیدا کر دے گا. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو سیب ہے یہ کیا مطلب کہ اس کے فوائد ہیں. اگر آپ سیب کو ویسے ہی یوز کرتے رہیں گے تو یہ بہت زبردست چیز ہے, کیونکہ اکیلا سیب ہی ایک نہایت صحت افزا اور ایک نہایت طاقت بخش دوا ہے, اور اس کو مسلسل استعمال کرنے سے صحت و شباب میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اب یہ اکیلا سیب استعمال کرنے سے ہی آپ کی صحت و شباب میں, جوانی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے یہ جو لونگ اس میں ڈال کے اس کی پوٹینسی کو تیز کیا ہے تو یہ کتنا زبردست بن جائے گا, ٹھیک ہے جی. اور روزانہ اگر آپ اس کو سیب, اکیلے سیب کو بھی نہار منہ 3-4 سیب کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں تو انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں آپ کی صحت ایسے ہو جائے گی قابل رشک, اور مطلب آپ لوگ کہیں گے کہ یار آپ نے کیا استعمال کر لیا, اب تو مطلب کہ بالکل نوجوان ہو جائیں گے, چہرہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے کمال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو اس کی زیادہ تعریف کروں تو وہ زیادہ ہی میں کہتا ہوں مبالغہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو نسخہ ہے دل کو طاقت دیتا ہے. کیسے دل کو طاقت دیتا ہے؟ یہ جو پرانے دور کے یہ جو ایسٹرن میڈیسن والے ہیں یہ بھی استعمال کرواتے آئے ہیں کہ اگر کسی بندے کا دل کمزور ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں, سیب کا جو ہے مربع استعمال کرواتے ہیں, سیب کا جوس یوز کرواتے ہیں, اور سیب ویسے ہی یوز کرنے کا کہہ دیتے ہیں. تو یہ نسخہ جو ہے آپ کے دل کو بھی طاقت دیتا ہے, اور اس کا استعمال اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا معدے میں جو انتڑیوں کے لیے یہ جو اس میں جو بھی انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں اس نسخے میں, وہ سارے کے سارے جا کے آپ کے معدے میں انفیکشن کو ختم کر دیں گے اور جراثیموں کو مار دیں گے انشاءاللہ. یہ بہت ہی اینٹی سیپٹک نسخہ ہے اور گردوں کو صاف کرنے کے لیے بھی کمال کا اثر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب میں نے آپ کو اس نسخے کے فوائد بتا دیے. یہ ایک نہایت آسان سا نسخہ ہے, آپ نسخہ کیا چٹکلا ہی سمجھ لیں آپ یہ, لیکن یہ والا جو چٹکلا یا نسخہ ہے یہ جو آپ کی سیکشل پاور کو تیز کرنے میں نہایت ہی لاجواب ثابت ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ 3 مہینے صبر کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ کمزور سے کمزور آدمی بھی پورا جوان بن جائے گا انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے. تو دوستو میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں, اور یہ اس نسخے کو بنا کے استعمال کیجئے, ٹھیک ہے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیجئے. آپ مجھے اور تو کچھ نہیں دے سکتے, دعا ہی دے سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں, اس ویڈیو کو ایک لائک دے سکتے ہیں. تو آپ جو ہے یہ جو چیز آپ مجھے دے سکتے ہیں وہ تو آپ مجھے ضرور دیجئے, مطلب کیا, دعا دیجئے اور میری اس ویڈیو کو ایک لائک دیجئے, اور اس ویڈیو کو اپنی فیس بک وال پہ یا اپنے جو بھی آپ سوشل نیٹ ورک یوز کرتے ہیں اس کی جو ہے اس پہ آپ اس کو شیئر کر دیجئے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز کے لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں. سو تھینکس فار واچنگ, گڈ بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.